فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں جاری بحریہ ٹاؤن چیمپئن ون ڈے کپ کی ایک دن آرام کے بعد آج پھر سج گیا میدان۔ فیصل آباد میں چوکوں چھکوں کا ایک اور دن۔ بحریہ ٹاؤن چیمپئنز کپ میں ڈولفنز اور UMT مارکھورس مد مقابل۔ مارکھورس کی بیٹنگ جاری۔ اقبال اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک دن آرام کے بعد آج پھر میلہ سج گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارسلان درانی سے۔ جی ارسلان۔ بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ کے میچز جاری ہیں اور آج آمنے سامنے ہیں UMT مارکھورس اور ڈولفنز کی ٹیمیں اور خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ بے شک کری ہے لیکن فیصل آباد کے جو کرکٹ شائقین ہیں وہ ان میچز کو دیکھنے کے لیے گراؤنڈ کا رخ کر رہے ہیں اور اسٹیڈیم میں اپنے جو فیصل آباد میں چوکوں چھکوں کا ایک اور دن۔ بحریہ ٹاؤن چیمپئنز کپ میں ڈولفنز اور UMT مارکھورس مد مقابل۔ مارکھورس کی بیٹنگ جاری ہے۔ اقبال اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کیوں پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا ہے اور کیسے ان کی جو بیٹنگ ہوگی وہ رضوان کی قیادت میں اترنے والی مارکھورس کی ٹیم کا جو ٹارگٹ ہے وہ چیز کر سکیں گے۔ شائقین میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کھلاڑی فیوریٹ ہے بھائی جان؟ محمد رضوان۔ کون جیتے گا؟ رضوان جیتے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ کون سے کھلاڑی فیوریٹ ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ہم ہی آئے ہو، ہم ہی منہ اٹھایا اور آگے۔ آپ بتاؤ بھائی جان کون فیوریٹ ہے؟ محمد کامران غلام۔ کامران غلام اچھا کھیل رہا ہے ویسے۔ آ جاؤ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، بتاؤ کون سا کھلاڑی آصف علی فیصل آباد میں پاوا ایک ہی لا رہا بس آصف پاوا۔ اچھا آصف ہے۔ آپ کا جی کون ہے؟ جی بھائی رضوان کے ساتھ ہی ہیں، رضوان ہی جیتے گا انشاءاللہ۔ آپ رضوان محمد رضوان جیتے گا آج۔ ہاں سب پختونی رہے۔ محمد رضوان انشاءاللہ تعالی جیتے گا جی۔ اور یہ بتائیں کہ کون سا کھلاڑی آپ کو لگے گا کہ آج زیادہ سکور کرے گا دونوں ٹیموں میں؟ محمد رضوان۔ رضوان کے فینز ہیں، کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ محمد رضوان۔ رضوان کیوں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو؟ کوئی دکھ ہے، پریشانی؟ نہیں جانے دے رہے وہ۔ اوئے ہوئے بہت بڑی پریشانی۔ ادھر سے جاؤ، جانے دیں گے، کھلا ہے گیٹ، فری انٹری ہے۔ کون سا کھلاڑی فیوریٹ ہے؟ محمد رضوان۔ کتنے سکور کرے گا؟ سینچری وہ تو کرے گا نہیں کرے گا۔ یہ بتاؤ کہ یہ چیز کر لے گے؟ اوکے جی، جیت رہا ہے وہ، جو پہلے بیٹنگ کر رہا ہے وہی جیت رہا ہے۔ اور یہاں پر شائقین کرکٹ موجود، ان سے بات کرتے ہیں کون سا کھلاڑی فیوریٹ ہے اور کون جیتے گا؟ فیوریٹ 100 اس نے دوسرا اپنا 100 کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کے منتظر ہیں۔ چاہتے ہو کہ پاکستان میں یا فیصل آباد میں PSL کے میچز، چیمپئن ٹرافی کے میچز ہمیں دینے چاہیے۔ اتنی ڈومیسٹک کرکٹ میں ہمارے پاس تعداد آئی ہے شائقین کی، تو کم سے کم ہمیں انٹرنیشنل کے 1-2 میچز ضرور ملنے چاہیے۔ پاکستان۔ ہاں جی بھائی جان، بڑے جوان نظر آ رہے ہیں، پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ ہم مارکھور کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ رضوان اس کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے عام پلیئرز کے ساتھ۔ وہ کبھی بھی وہ اپنے آپ کو لوزر نہیں محسوس کرتے۔ وہ PSL کے میچز ہونے چاہیے پاکستان، ادھر فیصل آباد میں PSL کے میچز ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اور اسی طرح جس طرح شائقین کی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے سیم ایسے ہونے چاہیے۔ واہ کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں ٹکٹ فری کا بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹ فری کی وجہ سے نا یہاں پر زیادہ لوگ آئے ہیں۔ ٹکٹ فری تو وہ ٹیسٹ میچ میں بھی تھی بنگلہ دیش میں، وہاں پہ اتنے لوگ نہیں تھے۔ ہمیں میچ کوئی دیا ہی نہیں گیا ہے، بہت پچھلے ٹائم سے نا کوئی میچ بھی نہیں دیا گیا۔ تو یہاں کے عوام پر جوش ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں میچز ملے اور ہم دکھائیں کہ یہاں پر عوام کتنا شوق رکھتا ہے۔ ICC کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ چیمپئنز ہم ہماری طرف سے امن فیصل آباد جی امن کا پیغام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر محسن نقوی صاحب کو نا کم سے کم چیمپئن ٹرافی کے چلو کوئی بات نہیں لیکن PSL کے میچز دینے چاہیے۔ ہاں جی، میں PCB کو گزارش کرتا ہوں کہ ادھر PSL کے میچ ہونے چاہیے۔ فیصل آباد میں بہت عوام آتی ہے اور فیصل آباد کو کرکٹ کا بہت شوق ہے۔ فیصل آباد کو کرکٹ کا بہت شوق ہے جی، یہاں پر PSL کے میچز ہونے چاہیے۔ آج کا میچ کیسا انجوائے کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اتنی گرمی ہے یار پھر بھی دیکھنے کے لیے۔ یہ گل تین دسا پیا بھی اتنے کوئی نہ کوئی چھان کا پروگرام ہونا چاہیے۔ اگر PSL میچ کتوں آئے ہو؟ جنگوں آیا ہے کہ گرمی بڑی آئی، گرمی بڑی آئی وہ وجہ تو سانو جڑا ہے نا آنا پیا باہر۔ اتنا بعد انجوائے کر رہے ہیں گرمی میں۔ انجوائے یہ اگر PSL دے میچ ہوئن تو اتنے چھپری ہونی چاہیے، مفت ٹکٹ ہے چلو مرن والی۔ بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ فیصل آبادی کڑیوں نے محمد رضوان کے نعرے لگا کر سما باندھ دیا۔ اقبال اسٹیڈیم نہ پہنچ پانے والی لڑکیوں نے کرکٹ کھیل کر میدان سجا لیا۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم۔ جی بالکل، بحریہ ٹاؤن چیمپئن ون ڈے کپ کا آج چھٹا روز ہے۔ میچ جاری ہے مارکھورس اور اس کے ساتھ ساتھ ڈولفنز میں، یعنی کہ محمد رضوان اور
साउथ शकील। खवातीन इकबाल स्टेडियम तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन उन्होंने अपना ही टूर्नामेंट शुरू कर लिया है और उसके साथ साथ अपने नामवर खिलाड़ियों के लिए खासी एक्साइटेड भी नजर आ रही हैं और उन्होंने बैट बॉल खुद भी खेलना शुरू कर दिया, यानी कि क्रिकेट खेला जा रहा है खवातीन की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि मैच को लेके और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान को लेके कितनी एक्साइटमेंट? मैच को लेकर जैसे कि पिछले हफ्ते से मैच स्टार्टेड है, हम बहुत एक्साइटेड थे और बहुत अच्छे मैचेस जा रहे हैं और मोहम्मद रिजवान के लिए इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो सबके फेवरेट प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके लिए ज़्यादा दुआएं हो रही हैं कि वो ज़रूर मैचेस जीते और आगे तक जाएं। मैच जो है वो जीता जाएगा। इस वक्त हमारे साथ और खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आप अभी बैटिंग कर रही थी, क्या कहेंगी कि मोहम्मद रिजवान से भी ऐसे ही तवक्को है कि वो भी अच्छी बैटिंग करेगा? जी बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान से भी ऐसी ही उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह जीतेगा और अच्छा मैच खेलेगा और वैसे भी वो हमारे सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैचेस हो रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हम स्टेडियम तो जा नहीं सके तो हमने इधर ही खेल के एंजॉय भी कर रहे हैं अपने फेवरेट। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। हमारे साथ लड़कियां मौजूद हैं, मुझे बताओ जोर जोर से नारे लगा रही हो, स्टेडियम में जाना पड़ा तो भी ऐसे नारे लगाओगी? जी बिल्कुल, क्योंकि एक नारा लगा के बता दो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। टूर्नामेंट खेला जा रहा है और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया। ताजरों के इंतखाबी दंगल की फैसलाबाद में कारोबारी बरादरी का तगड़ा इंतखाबी मुकाबला। फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत के इलेक्शन 2024-26 की वोटिंग जारी। 14 कॉरपोरेट की नशिस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में। 9 बजे शुरू होने वाली वोटिंग का अमल बिला ताखीर जारी है। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में कारोबारी बरादरी का तगड़ा इंतखाबी मुकाबला। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल। फैसलाबाद में कारोबारी बरादरी का तगड़ा इंतखाबी मुकाबला। फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत के इलेक्शन 2024-26 की वोटिंग जारी है। 14 कॉरपोरेट की नशिस्तों पर 22 उम्मीदवार मैदान में। 9 बजे शुरू होने वाले वोटिंग का अमल बिला ताखीर जारी है। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिलाल। बिल्कुल, फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत के अंदर इलेक्शन 2024-2026 के लिए जो वोटिंग का अमल है वो सुबह 9 बजे शुरू हुआ। अब 12 बज चुके हैं। बिला ताखीर वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को कन्विंस कर रहे हैं ताकि जल्दी आएँ, अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि अब पीछे कम बेश 4.5 घंटे बाकी हैं और शुरू होने के बाद इलेक्शन अब गहमा गहमी बढ़ रही है। हमारे से शराज भट्ट भी आगे होंगे जो हमें बताएंगे कितने वोटर्स थे, कितने कास्ट हो चुके हैं, कितने कैंडिडेट्स कितनी सीटों पे हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त साबिक चेयरमैन PHMA और साबिक सेंट्रल चेयरमैन अबूमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। काशिफ ज़िया मौजूद हैं। काशिफ भाई, क्या कहेंगे, नेशनल ग्रुप कितना पूरी उम्मीद है आपके कैंडिडेट्स जो हैं आज वो मैदान को फतह कर पाएंगे? देखें बिलाल, पिछले एक दहाई का अगर देखा जाए तो ऑलवेज नेशनल ग्रुप ने लीड किया इस शहर को, और इसका छोटा ताजिर हो, बड़ा सनतकार हो, उसकी एक वायदा नुमाइंदगी जो है वो आपको इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नजर आई है। और हमें आज की रिजल्ट की यही उम्मीद है, जिस तरह सुबह से वोट कास्ट हो रहे हैं, कि बाय द एंड ऑफ डे ये 90-10 का एक मुकाबला होगा। और मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ नेशनल ग्रुप का कि जो रवायात रही हैं, जिस तरह उन्होंने शहर को सर्व किया है, आंदा ऐसी देंगे कि जो कि हमारे शहर की भरपूर नुमाइंदगी वाने बाला में कर सकेंगे और हमारे मसाइल जो वो हल करेंगे। काशिफ ज़िया मौजूद थे जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन रह चुके हैं ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स आप होल्स्ट्री एसोसिएशन के। आरिफ साहब, आप क्या देखते हैं कि PHMA का कैंडिडेट मौजूद है कॉर्पोरेट में, आपका भी अबूमा की मौजूद है इंजीनियर बिलाल जमील, कितने पूरी उम्मीद हैं और इनसे तवक्कुआत क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है उसमें एक ऐसी जो स्टेक होल्डर्स पे मुश्तमिल हो, चूँकि उनको मसाइल का इदराक है और वो समझते हैं कि किस तरह इनको सोल्यूशन करना है मसाइल का। फैसलाबाद शहर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और तीसरा बड़ा चैम्बर है, इसके साथ 8,000 के लगभग मेंबर्स हैं और इस चैम्बर की वर्थ पूरे पाकिस्तान में और वफाकी चैम्बर्स जो FPCCI है उसमें भी इसकी एक मुसल्लम अहमियत है। तो मैं समझता हूँ आज जहाँ ये वोटर्स की एक जिम्मेदारी है कि वो उस टीम को वोट दें कि जिसने उनके मसाइल को लेके आगे जाना है, तो ऑब्वियसली उसमें नेशनल ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं कि जो अपने आप को पेश कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बारीक शरीर से कामयाब होंगे और आइंदा पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं उनके हल के लिए वो कोशिश होंगे। बहुत शुक्रिया। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद है। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं। शराज, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शराज, कितने वोट कास्ट हो चुके हैं, कितने टोटल वोटर थे, कितनी नशिस्तों पर कितने कैंडिडेट्स मैदान में होते हैं?
دیکھیں تفصیلات کے مطابق بات کریں تو اس وقت صبح 9 بجے ہی پولنگ کا عمل شروع ہوا اور اب تک جو ہے 200+ جو ہے وہ ووٹ جو ہے کاسٹ ہو چکے ہیں. 200 سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. 1233 ووٹ ہے کارپوریٹ کی نشستوں کے اوپر اور 14 سیٹیں ہیں اور 22 کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا مقابلہ ہے اور مقابلہ ہونا چاہیے. الیکشن وجہ سے پروموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ الیکشنز کے رزلٹ میں اس کے نتیجے کے اندر ایک میجورٹی کے ساتھ چوز کی ہوئی قیادت آتی ہے. تو سلیکشن سے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, کچھ نااہل لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں. ہمیشہ الیکشنز ہی ہونے چاہیے اور الیکشن ہو رہے ہیں. اور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے انتخابات میں جو کارپوریٹ کی خصوصی طور پر اس کے لیے 200 سے پلس ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. 200 سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. 1233 ووٹرز آج حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں, جن میں سے ابھی تک 200 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہو چکے ہیں اور یہ بلا تاخیر 5 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا. 4.5 گھنٹے باقی ہیں. اس وقت امیدواروں کی دوڑیں لگ رہی ہیں کہ ووٹرز کو قائل کیا جائے. انہیں کالز کی جا رہی ہے ٹک لگا کے, نشان لگا کے کہ آپ آئیں ووٹ کاسٹ. لال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات برائے سال 2024-26 ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے. جی وقار, کیا تفصیلات ہیں؟ ڈویژن برگ کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی طرح چنیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات برائے سال 2024-26 کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. چنیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کے سلسلے میں کارپوریٹ کلاس اور ایسوسیٹ کلاس کے جو تمام امیدوار تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. ان میں ایسوسیٹ کلاس میں فاحد نعیم فخری, چودھری جوید سلیم, مرزا تیمور احمد بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یاسر فخری, عزیز الرحمان, اسما دانش بھی ایسوسیٹ کلاس میں بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں. جبکہ کارپوریٹ کلاس میں ملک مہتاب, شیخ انوار الحق, غلام شبیر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. چنیوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا جو قیام ہے 2022 میں عمل میں آیا تھا اور اس کے اب تک 252 ممبرز ہیں, جن میں سے 48 ممبرز ہیں وہ حق رائے دہی کا ان کے پاس حق کے ووٹر ہیں. 2 سال ایسے ممبر جن کی مدت 2 سال مکمل نہیں ہوتی وہ ووٹ دینے کے اہل نہیں ہوتے. اسی طرح 48 ممبرز کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اعتراض جمع نہیں کروایا گیا. کسی نے کاغذات ان امیدواروں کے مقابلے میں جمع نہیں وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد کے مریضوں کے لیے اچھی خبر. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمن آباد 6 وینٹیلیٹرز پر مشتمل ICU وارڈ فعال کر دی گئی. تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, مریضوں سے متعلق اچھی خبر ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سمن آباد میں سیریس حالت کے مریضوں کو اب الائیڈ ہاسپٹل, الائیڈ 2 یا پھر دیگر جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ منتقل نہیں کیا جائے گا. یہیں پہ ICU وارڈ میں علاج کی سہولیات میسر ہو سکیں گی. ICU وارڈ مکمل طور پہ جو ہے وہ ICU وارڈ کو مکمل طور پہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے فنکشنل کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر سرجن ہیں جنرل ہسپتال سمن آباد کے, وہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کتنے بیڈ ہیں یہاں پہ وینٹیلیٹر کے والے سے اور کتنے کب تک یہ مکمل طور پر؟ ہمارے پاس 5 فنکشنل بیڈ ہیں, 6 وینٹیلیٹر ہیں جو کہ ویل ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. 4 ہمارے پاس جو وینٹیلیٹر تھے وہ الائیڈ ہاسپٹل میں تھے کرونا کے لیے, اب وہ واپس ہم نے ریسیو کر لیے ہیں اور یہ سارے ورکنگ ہیں. اس کے بعد آکسیجن کی سپلائی کا مسئلہ تھا, وہ CO صاحب اور MS صاحب کی کاوش سے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے چاند ایک وال لاہور سے آ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ورکنگ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ 2-4 دنوں میں ورکنگ ہو جائے گا. اس کے بعد عملے کا مسئلہ تھا, تو عملے کے لیے ہماری SNE اپروو ہو چکی ہے جو کہ MS صاحب, CO صاحب, ڈائریکٹر ہیلتھ فیصل آباد اور سیکٹری ہیلتھ کی کوششوں سے مکمل ہو چکا ہے, اپروو ہو چکا ہے. وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے ایڈورٹائز ہو جائے گا اور ICU کا عملہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا. بہت شکریہ عزادار حسین. جھنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات چوری کی روک تھام کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں قائم. کمیٹی ممبران ضلع بھر کے ہسپتالوں میں ادویات کے ریکارڈ کو چیک کریں گی. تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, سرکاری ہسپتالوں میں ادویات چوری کی روک تھام کے لیے CEO ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد کا بڑا اقدام دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام تر سرکاری مراکز صحت پر جو سرکاری ادویات ہیں ان کے جو ریکارڈ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں, میرے ساتھ موجود بھی ہیں. سر بتائیے گا یہ کمیٹی کیسے کام کرے گی اور یہ کن کن مراکز صحت کو چیک کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیکرٹری صاحبہ کی ہدایات پہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. جو ہمارے سینئر موسٹ آفیسرز ہیں, سینئر فارماسسٹ ہیں, ان پہ یہ کمیٹی تشکیل دی ہے ہم نے, جو کہ چیک کرے گی DHQ, THQs, RSC لیول تک. اور اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ان کا ریکارڈ دیکھیں گے, کتنی میڈیسن آئی,
اس کا سٹاک سے اس کو کمپیئر کریں گے کتنا سٹاک ہے، اور اس کا ایکسپینس بھی دیکھیں گے کہ کس کس جگہ پہ کہاں پہ کتنی گئی ہے. تو انشاءاللہ اس کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. لیکن یہ کمیٹی اپنا کام کیونکہ سینئر آفیسرز ہیں اس لیے اپنا کام تندہی سے کر رہی ہے. یہی کہنا ہے کہ تمام تر مراکز صحت پر. بہت شکریہ وسیم عزیز. اب آپ کو بتائیں وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا زیر تعمیر اسلامیہ گراؤنڈ چنیوٹ کا دورہ. قیصر احمد شیخ نے گراؤنڈ کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کمیل حیدر سے. جی کمیل. جی بالکل، وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ نے اسلامیہ گراؤنڈ کا وزٹ کیا. اسلامیہ گراؤنڈ کی ری ایبلیٹیشن کا جو کام جاری ہے اس کے حوالے سے اس کا معائنہ بھی کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل طرح سعید بھی موجود تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر. گراؤنڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ بننے جا رہا ہے، بالکل رو تھا، اس کو اٹھا کے دوبارہ سے ریبلیٹیٹ کیا ہے. کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ تو ایک خواب ہے جو کہ بچپن سے میں اس گراؤنڈ پہ کھیلتا رہا ہوں، اور یہ گراؤنڈ جو ہے یہ ہو اس طرح پہ گراؤنڈ تھا، کمال گراؤنڈ تھا. 2 ہی گراؤنڈ تھے ہمارے پاس، اور ایک وہاں بھی تھا وہ تیسرا گراؤنڈ. جی ہاں، تو وہ ان گراؤنڈوں پہ تو ہم نے خود کھیلا ہے، اور بڑی یہ مجھے آج اچھا لگا یہاں آ کے نا کہ اس قسم کا، کیونکہ بچوں کے لیے ضرورت ہے. سب سے زیادہ ڈیمانڈ سپورٹس کے لیے ہے ینگسٹرز کی، اور انہوں نے ہماری خواہش کے مطابق بچوں کے جو خاص طور پہ میں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسٹیڈیم بنوانا ہے. تو یہ آج میں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم بہتر طریقے سے اس پچ کو بنائیں اور گراؤنڈ کو میں اوپننگ بیٹسمین تھا پہلی بار جب 1961 میں چنیوٹ کی ٹیم پہلی بار ڈسٹرکٹ جنگ میں سیکنڈ آئی اسلامیہ ہائی اسکول. I was the opening batsman of that team. The only team who won second position in district جنگ. سجیس چنیوٹ میں سپورٹ کمپلیکس بھی نہیں ہے، بچوں کی جانب سے بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. فٹ بال کے بچے بڑے پریشان ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں؟ جی وہ بالکل یہ ضروری چیزیں ہیں. اور ایک تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلکشاب میں ہم نے ریلوے سے انہوں نے ہمیں زمین دی ہے، وہ صرف اس کام کے لیے کوئی ہے ریلوے کی زمین. دلکشاب میں بھی ہم ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں بچوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گریجولی فیسلٹیز مل رہی ہیں اور یہ ضرورت ہے. جی بالکل، وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کی جانب سے بھی اس گراؤنڈ کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. اس گراؤنڈ کی ری ایبلیٹیشن. کمیل حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.